پاکستان معاشی بدحالی کے سفر کو ختم کرنا چاہتا ہے، معاشی ترقی کی رفتار بڑھانا چاہتا ہے، اپنی برآمدات کو بڑھا کر آمدنی میں اضافہ چاہتا ہے۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز نے یہ پلان تیار کر لیا ہے۔ وزیر تجارت نے صنعتوں کا پہیہ چلانے اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے ایڈوائزری کونسلز قائم کر دی ہیں۔ ایڈوائزری کونسل نے اپنی سفارشات حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز HD۔ حکومت پاکستان نے پاکستان کی برآمدات کو اگلے 5 سال کے دوران 100 ارب ڈالرز تک بڑھانے کے لیے ایک پلان تشکیل دینا شروع کر دیا ہے، اور اسی سلسلے میں ایکسپورٹس ایڈوائزری کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں ٹیکسٹائل اور نان ٹیکسٹائل ایڈوائزری کونسل کے جو اراکین ہیں وہ شریک ہیں۔ اگلے 5 سال میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کی برآمدات کو کم از کم 50 ارب ڈالرز تک بڑھانے کے لیے سفارشات تیار کی جا رہی ہیں، لیکن ملکی برآمدات کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں، آئیے جانتے ہیں ایکسپورٹرز سے۔ ہم اپنے صنعت کاروں کو آن بورڈ کریں کہ ملک کا ترقی کا جو سفر ہے، روڈ میپ، کہ ہم نے اپنی اکانومی جو GDP ہے اس کو $350 بلین سے $1 ٹریلین لے کے جانا ہے۔ ہم نے اپنی ایکسپورٹس جو آج $30 بلین ہے اس کو $100 بلین جانا ہے۔ ہم نے 3 گنا کرنا ہے اپنے ملک کو اگلے 5 سالوں میں۔ اسی کا روڈ میپ آج ہم نے انڈسٹری کے سارے کیپٹنز کو بلائے ہوئے تھے تمام سیکٹر سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیشنز اب کنٹینیو کر رہے ہیں۔ سالانہ کتنا گروتھ ہو سکتی ہے ایکسپورٹس میں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ؟ دیکھیے، ہمارے جو پلان یہ ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ کی ایکسپورٹس کو وی تھنک کہ ہم $50 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم تقریباً بیسٹ جو ہم نے کیا 2 سال پہلے $19 بلین پہ تھے۔ ہماری اس وقت جو کیپیسٹی آلریڈی لگی ہوئی ہے وہ تقریباً $25 بلین کی تو کیپیسٹی موجود ہے، جس میں سے کچھ کیپیسٹی بند پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیپیسٹی ساری چل جائے، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں، تو $25 بلین کا تو امیجیٹلی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم گرو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی گروتھ تقریباً 20% سالانہ بھی کریں تو ہماری $50 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 5 سال میں ہو سکتی ہے۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے ایک ایکسپورٹ ایڈوائزری کونسل کی، انڈر دا چیئرمین شپ آف دی آنریبل منسٹر فار کامرس ڈاکٹر گوہر اعجاز، اور اس میں ٹیکسٹائل ویلیو چین کے تمام بگ پلیئرز آج موجود تھے اس میٹنگ کے اندر۔ ایک روڈ میپ جس میں کیا کیا ہمیں چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں میں کچھ پوائنٹس آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ ایک چیز جو ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ ہمیں وہ انٹرنیشنل برانڈز اور ریٹیلرز جن کے پاکستان میں آفیسز نہیں ہیں ان کو جا کے ان کی سینئر مینجمنٹ کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں آفیسز بنائیں۔ سیل پاکستان ایز اے ٹیکسٹائل ڈیسٹینیشن، دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو بھی پالیسیز بنتی ہیں گورنمنٹ کی ان میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، ان میں ایک امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، تو اس کی بھی ایفرٹ کیا جا رہا ہے۔ انرجی کے اوپر بھی بات ہوئی کہ انرجی از اے بگ ایشو فار دی انڈسٹری، اور اس کی ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی اگلے 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے کیا بجلی گیس کا ریٹ ہوگا۔ ہمیں اگر اپنے گڈز بیچنے ہوتے ہیں 1 سال 2 سال کی کمٹمنٹس کرنی ہوتی ہے برانڈس کے لیے، تو ہمیں ایک لانگ ٹرم انرجی پالیسی چاہیے۔ اس وقت انہوں نے ہمیں ایک ٹیرف دیا ہوا ہے جو کہ صرف اس ونٹر کے لیے ویلڈ ہے، آگے انڈسٹری کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بات ہوئی کہ انڈسٹری کو ورکنگ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے، اور 82-83% آف دا ٹوٹل بینک بورنگ وہ تو گورنمنٹ کر لیتی ہے، تو کراؤڈنگ آؤٹ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی۔ تو اس کے اوپر وی آر ریکویسٹنگ دا منسٹر کہ وہ آپ اسٹیٹ بینک سے یہ ٹیک اپ کریں کہ ہاؤ ورکنگ کیپٹل کین بی انہانس فار دی ٹیکسٹائل سیکٹر۔ اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی کہ بہت سارا پیسہ ریفنڈز کی شیپ میں FPR کے پاس ہر وقت پھنسا رہتا ہے، اس کو دیٹ منی از ریکوائرڈ بائی دی انڈسٹری۔ ہمارے منسٹر صاحب نے ایک ٹارگٹ دیا ہے ایکسپورٹرز کو کہ 50 بلین تک ہم لوگ ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ جو پالیسیز بنائی ہیں ہم نے اس میں صرف ایک ہی بات رکھی ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے۔ انرجی کے ریٹس کو ہم فکس کریں فار نیکسٹ 5 ایئر کے لیے، اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے، اگر وہ فیسیلیٹیشن دے دیتی ہے کسٹمر کی یہاں پہ ارائیول کی، اور جو ہمارا ایک خاص طور پہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے،
تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ مشکل نہیں ہے، ہم لوگ انشاءاللہ پورا کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو پالیسیز کے حوالے سے بات ہوئی وہ بھی بڑی اچھی بات رہی. اور جو انفراسٹرکچر ہے، جو بزنس پارک بنانے ہیں اپیرل کے لیے پلگ اینڈ پلے کے حساب سے، وہ بھی انشاءاللہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد میں منسٹری نے یہ کہا کہ وہ انشاءاللہ پوری بھرپور کوشش کریں گے. اور پھر ایگزیبیشنز کے لیے جو ہمارے لیے انہوں نے ارینج کر رہے ہیں تینوں شہروں میں، بڑے شہر میں، وہ بھی انشاءاللہ کسٹمرز کی وہاں پہ ارائیول، ان کے آفیسز، ان سب چیزوں کے لیے جو آج میٹنگ ہوئی، بڑی ہی کارآمد میٹنگ تھی. اور یہ پرومسز کیے ہیں منسٹری نے کہ انشاءاللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر یہ پالیسیز کو بنائیں گے بھی اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. ایکسپورٹ مختلف انڈسٹریز کے مختلف مسائل ہیں، لیکن 90% انڈسٹریز کا مسئلہ جو ہے انرجی کی کاسٹ ہے. انرجی کی کاسٹ ہمارے ملک میں جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے. بجلی کراچی میں تقریباً 55 روپے کا یونٹ ہے. گیس کا بھی پرائس پہلے سندھ میں کم ہوتی تھی، وہ انہوں نے برابر کر دیا پنجاب کے برابر. کوئی بات نہیں، پورے ملک میں ایک ریٹ ہونا چاہیے گیس کا. لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت سب سے دشوار کن چیز جو ہے بجلی اور گیس کی قیمت ہے. کیونکہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جو ہم سے کمپٹیشن کرتے ہیں، اس میں انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے. ان کی سب کی انرجی کی کاسٹ ہم سے بہت کم ہے. تو جب تک ان کی کاسٹ ہم اس کے برابر نہ لائیں تو اس وقت تک ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے. 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر انرجی کے مسائل حل کر دیے جائیں، 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بالکل ہو سکتی ہے، ود ان 2 ایئرز ہو سکتی ہے. صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے مطابق بنگلہ دیش، ویتنام سمیت کئی ملکوں نے اپنی برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی اور خوشحالی کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. پاکستان کے ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو برآمدات کو بڑھانے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی دینا ہوگی اور خاص طور پر توانائی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹرز عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں.